مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کا اصول اور ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی مہمان آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، پھول کی پتیاں اس کے اوپر نچھاور کی جاتی ہیں، اس کے لیے اچھی طریقے سے گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر والے خود سجتے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز اچھی طریقے سے اس گھر کے اندر رکھی جاتی ہے۔ یہ مہمان کی جگہ ہے، یہ مہمان کا دسترخوان ہے، یہ مہمان کا کھانا ہے، یہ مہمان کے ساتھ جو بیٹھنے والے جو لوگ ہیں میزبان ہیں وہ سارے کے سارے سجا کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ بعین ہی اسی طریقے سے جب انسان کا اس طرح استقبال کرتا ہے، اس کا اس طرح اعزاز کرتا ہے، تو دنیا کے اندر جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوگا مہمان بن کر، اس کے لیے ہم نے پھولوں کی پتیاں جمع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے گھر سجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے میں نے اور آپ نے فرمایا کہ اچھی طریقے سے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس کے لیے ہم نے اندرونی طور پر باطنی طور پر تیار ہونا پڑے گا۔ وہ کیسا استقبال ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لگانا، یہ اس کا استقبال ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ اگر انسان کوئی سمجھے، اگر انسان سمجھے نا، تو پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ اس عام دنوں کے اندر، عام مہینوں کے اندر، عام مہینے بھی آتے ہیں، شوال بھی آتا ہے، ذی القعدہ بھی آتا ہے، ذی الحجہ بھی آتا ہے، دیگر 12 مہینے آتے چلے جاتے ہیں انسان کی زندگی میں، جس طرح وہ مہینے اس کی زندگی میں بار بار لوٹ کر آتے ہیں، اسی طرح رمضان بھی آ جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، پھر اس کو اسی طرح لگتا ہے کہ گویا کہ میں بس ایسے ہی زندگی عام روٹین سے گزار رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان آئے، شوال آئے، ذی الحجہ آئے، ربیع الاول آئے، ربیع الثانی آئے، کوئی بھی مہینہ آتا چلے جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے تو ہمارے اکابرین علماء فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی گزرے گی کس کی طرح؟ رمضان المبارک کی طرح، تو اس کو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتا ہے، پھر اسی طریقے سے رات کو تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور رمضان کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام کو پورا کرتا ہے، پھر آخری شب کے اندر 29ویں رمضان کو یا 30 رمضان مکمل ہونے کے بعد عید کا چاند نظر آتا ہے اس کے چہرے پر، اور فرمایا کہ اس کے جسم پر، اس کے اعضاء سے جو خوشی جھلک رہی ہوتی ہے اس کا میں اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں اسی طریقے سے جب انسان رمضان المبارک کی طرح ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائے گا، ایک ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی سمجھے گا، تو پھر اس کو جو زندگی زبردست طریقے سے اس کی گزرتی چلی جائے گی، پھر آخر کے اندر جب وہ دیکھے گا رمضان کے بعد جب وہ چاند نظر آتا ہے اس میں کیسی خوشی ہوتی ہے۔ بیائی نہیں اسی طریقے سے جب انسان رمضان المبارک کی طرح اپنی زندگی گزارتا چلے جائے گا تو پھر اس کی جب موت آئے گی اس کو اسی طرح احساس ہوگا، وہ اس طریقے سے لذت افروز ہوگا، بھئی اسی طریقے سے جب میں نے زندگی اپنے رمضان کی طرح گزاری ہے تو مجھے جو موت آ رہی ہے وہ عید کی چاند کی طرح آ رہی ہے۔ عید کی جب چاند ہوتا ہے جب اس کو دیکھ لیتا ہے آدمی کی خوشی کی لہریں بڑھ جایا کرتی ہیں، اس کے خوشی کے لمحات آگے کی طرف آنے لگتے ہیں کہ یار اسی طریقے سے کل مجھے رمضان المبارک کے روزے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم نے یہ عید کا چاند نظر آیا ہے، اس میں میں نے خوشی اور انعامات اللہ کی طرف سے برسیں گے، اللہ تعالیٰ میزبانی فرمائیں گے اور میں ان کا مہمان ہوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصوم فرحتان، روزے دار جو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کریم کے ہاں 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ کتنی خوشیاں ہوتی ہیں بھائی؟ 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی فرمایا کہ حین یفطر، جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، جب اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس کا اندازہ میں اور آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ جب آدمی صبح سحری کرتا ہے، صبح صادق میں اپنے روزے کو بند کرتا ہے، سحری ختم کر دیتا ہے، کھانا پینا ہر چیز کو اپنے آپ سے ہٹا دیتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے ہٹا دیتا ہے، تو فرمایا کہ
صبح صادق سے ظہر اثر یہاں تک کہ غروب آفتاب تک پہنچنے والا ہوتا ہے، اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کون سا وہ لمحہ آئے گا، کون سی وہ گھڑی اور کون سی وہ ساعت آئے گی، کون سا وہ وقت آئے گا کہ جس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کہ بندہ تو افطاری کر لے، اب میرا حکم ہے، پہلے تجھے میں نے روکا کھانے پینے سے، جماع سے، اب میں ہی تجھے حکم دے رہا ہوں، تو کھا بھی پی بھی اسی طریقے سے اور دیگر اپنی ضروریات کو پورا کر۔ تو اس کو خوشی اس وقت پہنچتی ہے، اللہ کے رسول نے اس کا تذکرہ حدیث میں فرمایا، للصومی فرحتان للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی کب ہے جبکہ وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی وہ خوشی ہے جس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ حین یلقا ربا، کہ جب روزے دار اپنے رب العالمین کے ہاں اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کو دیکھے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، اس کی کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ کیا نام ہے بھائی؟ ریان۔ دیکھو بھائی، ہم جو کبھی بیان کرتے ہیں نا، اس کا مطلب تقریر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے درس۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ خطیب خطابت کرتا چلا جائے، اپنے خطابت کے جوڑ دکھلاتا چلا جائے، سامنے والا واہ واہ کرتا رہے، جب اٹھ کے مجلس سے جائے گھر پر پوچھے بھائی کہاں پر بیان سننے گئے تھے؟ فلاں جگہ پر گئے تھے۔ بھائی کیسے بیان کیا؟ زبردست بیان کیا۔ فرمایا کیا خطیب نے کہا؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فائدہ کیا پھر خطیب کے خطابت کا؟ تو فائدہ اس وقت ہوتا ہے مبلغ کی تبلیغ کا، خطیب کی خطابت کا، اسی طریقے سے مقرر کی تقریر کا، بیان کرنے والے کے بیان کا، جب وہ سامنے والا مجمع کچھ لے کر جائے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر جب بیٹھتے ہیں نا، اس کے لیے بہت ساری کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری احادیث کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، بہت ساری احادیث ایک دوسرے حدیث سے ٹکراتی ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے کس کو ترجیح دینی کس کو نہیں دینی۔ تو پھر بندے جب یہاں پر آگے بات کرے، سامنے والا سم بکم عمی فہم لا یعقلون بن کے بیٹھ جائے، بالکل گونگا بہرا، خالی دیکھتا رہے یا نیچے دیکھتا رہے، تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ آدمی توجہ سے بیٹھے کہ 2-4 منٹ کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں، اس میں اگر کچھ لے کر چلے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کے نام کیا ہے بھائی؟ ریان۔ ریان کہا جاتا ہے سیراب کرنے کو، سیراب کرنے والا۔ تو اس ریان والے دروازے سے جنتی، کون سے جنتی داخل ہوگا؟ روزے دار، روزہ رکھنے والا اس جنت والے دروازے سے، ریان نامی دروازے سے داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اس پہ داخل ہوگا، وہ ریان والا جو دروازہ وہ پکارے گا، آ جاؤ آ جاؤ روزے دار جو یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ یہ کہ تمہارا استقبال یہ ہے کہ تمہارے استقبال کے لیے میں دروازہ پکار رہا ہوں، آ جاؤ یہاں سے داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو گیا، ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کو پورا کیا۔ اس پورا کرنے کی بدولت آپ کو میں اس جنت کا دروازہ اس وجہ سے آپ کا استقبال کر رہا ہوں، پکار رہا ہوں، یہاں سے داخل۔ ایک دروازے کا نام ہے ریان، اس سے روزے دار داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے حبیب نے یہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی جبکہ وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ جب اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا عجیب عالم ہوگا۔ جب ایک کوئی بندہ اپنے کسی چھوٹے سے دنیا کے اندر اپنے شیر سے ملاقات کرتا ہے، وہ خوشی کے عالم میں ہو، بڑے ہی عجیب طریقے سے اس کی خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، رب کائنات رب العالمین پورے کے پورے عالم کا بنانے والا ہے، اس کے سامنے روبرو ہم داخل ہوں گے، ان کے سامنے بیٹھیں گے۔ بیٹھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائیں گے، دیدار کروائیں گے، تو ہمارا عجیب خوشی کا عالم کیسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خوشی کے عالم میں ہم سے ملاقات کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا جو یہ منظر ہوگا بہت زبردست ہوگا روزے دار کا، کہ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اس کو یہ پروٹوکول دیں گے۔ اور ایک جو آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے حدیث میں سے ایک حدیث پڑھی، اس میں ایک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ من خفف عن مملوکہ، کہ جو بندہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنے نوکر چاکر، اپنے زیر نگرانی میں کام کرنے والے اشخاص جو اس کے ساتھ مددگار ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں، ایک آدمی
اپنے کسی نوکر کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، فرمایا غفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعامات سے نوازتا ہے۔ غفر اللہ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نمبر 2، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ کریم اس کو جہنم کی جو آگ ہے اس سے آزاد کر دیتے۔ کیا پتہ چلا بھائی اس حدیث سے؟ پتہ یہ چلا کہ ہر ایک بندے کے نیچے 1-2 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیٹ ہے تو اس کے ساتھ 2 بیچارے اس کے معاونین، مددگار۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر ہمارے ساتھ کوئی مددگار نہ ہو، معین نہ ہو، کام کرنے والا ساتھی نہ ہو تو ہم سیٹ کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ ہمارا کام مکمل اور تام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے ساتھ کوئی نوکر چاکر، ہمارے معین اور مددگار کام نہ کرے۔ ہم بالکل بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ ہم کس کے ساتھ، ہم تو وہاں بیٹھ کر اپنی جگہ پر مکھیاں ماریں گے اگر ہمارے ساتھ مددگار نہ ہو، معین نہ ہو، کام کرنے والا نہ ہو۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو چھوٹی سی۔ ایک سیٹ ہے، تندور چلانے والا ہے، اگر اس کے ہاں روٹیاں بنانے والا شخص نہ ہو، اس کے ہاں پیڑے بنانے والا شخص نہ ہو، روٹیاں آگے دینے والا شخص نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ بے یار و مددگار ہے، اس کا کام چل نہیں سکتا۔ بعین اسی طریقے سے ہر ایک شخص اپنے اوپر فٹ کر کر، اپنے ماتحتوں کے اوپر فٹ کر کے اس حدیث کو سمجھے کہ من خفف عن مملوکہ، جو بھی بندہ اپنے ماتحت جو اس کے کام کر رہا ہے، اس کا نوکر چاکر، اس کا مددگار اور معین، اس کے ساتھ تخفیف والا معاملہ کرے گا، نرمی والا معاملہ کرے گا۔ کسی چیز کے اندر کوتاہی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، اس کے اندر تخفیف کرے گا، نرمی کرے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ عام دنوں کے اندر اپنے نوکر چاکر سے 10 گھنٹے کام لے رہا تھا یا 12 گھنٹے کام لے رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ رمضان داخل ہو گیا، اس کا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، میں بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی زیادہ کام لیا جائے، تو میں کیوں چاہوں کہ اس میرا بیچارہ جو نوکر ہے، مددگار ہے، معین ہے، میرے ساتھ کام کرنے والا ہے، میرے ساتھ تعاون کرنے والا ہے، میرے کام کو آگے لے کر بڑھانے والا ہے، اس کے ساتھ میں کیوں کروں ایسا معاملہ؟ لہذا 10 گھنٹے والا جو کام کرنے والا نوکر چاکر ہے ہمارے نگرانی میں، اس کے ساتھ تخفیف کر لی جائے، کمی کر لی جائے، 6 گھنٹے اس سے کام لے لیا جائے، 5 گھنٹے کام لے لیا جائے۔ جب اس طرح ہم کریں گے تو خدا کی قسم ہمیں 2 انعامات ملیں گے۔ غفر اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسرا کیا؟ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ جہنم، اللہ نہ کرے ہم پر واجب ہو چکی ہوئی جہنم میں جانا، اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ بس آج کی ہماری اس نشست کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک بات تو ہے کہ روزے رکھنے ہمیں، جب روزے رکھیں گے تو اللہ 2 انعامات دیں گے۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ روزے جب رکھیں گے تو روزے کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ خود بھی ہم کام کم کرتے ہیں رمضان میں، لہٰذا اپنے ماتحتوں کے اوپر بھی رحم کریں گے۔ جب رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 2 انعامات سے نوازیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسی طریقے سے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کی گئی اس میں سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔